عزیزان گرامی وقار، عید قربان عید الاضحیٰ کی تیاری میں سارا عالم اسلام ہے اور اللہ عز و جل کی پسندیدہ عبادت، اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ذی الحجہ کے ایام میں سب سے محبوب عبادت اللہ کو اگر کوئی چیز ہے تو وہ جانور کی قربانی دینا ہے۔ یعنی نمازوں کا ذکر، روزے کا ذکر یہ بعد میں ہے، لیکن فرمایا گیا سب سے افضل عبادت ان دنوں میں جانور کی قربانی دینا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ان قربانیوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، دین اسلام بغیر حکمت کے نہیں چلتا، ہر کسی نہ کسی کام کی کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ان دنوں کو اس طرح سے رکھا ہے، مثال کے طور پر ابھی یہ ہمارے سال کا آخری مہینہ ہے، اسلامی سال ختم ہو جاتا ہے ذی الحجہ پر، ہم یہ 12ویں مہینے میں ہیں، جس طرح انگلش میں دسمبر ختم ہوتا ہے، یہ ذی الحجہ آخری مہینہ ہے، اور آخری مہینہ جس کی 10ویں تاریخ کو قربانی کا حکم دیا گیا جانور کی، اور اسی طرح اسلامی مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ محرم الحرام سے، اور اس کی بھی 10ویں تاریخ کو ایک عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے، وہ سید الشہداء امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی سال کی شروعات بھی قربانی سے ہے اور ختم بھی قربانی سے ہے۔ یہ میسج ہے کہ دین اسلام قربانیاں چاہتا ہے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں رواں خون ہے چار یار کا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں یہاں قربانیوں کا ذکر کر رہا ہوں، پہلے میں یہ عرض کر دوں قربانی کس لیے اور اصل قربانی ہے کیا چیز۔ ایک جانور خریدنا، بکرا ہو، بیل ہو، اونٹ ہو، یا کوئی جس کی شریعت نے حکم دی ہے، ان جانوروں کو لانا اپنے پیسوں سے اور اس کو قربان کر دینا اور اس کے گوشت کو بانٹ دینا، خود کھا لینا، رشتہ داروں میں تقسیم کرنا، اسی کا معنی قربانی۔ ہم اس ظاہری معنی تک ہی محدود ہیں، در حقیقت یہ قربانی ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتی ہے، بہت بڑی ہمیں عبرت سکھاتی ہے۔ قربانی جان دینے کو کہتے ہیں، نثار ہونے کو کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر ان لوگوں کو اس بات کا اچھا احساس ہوگا جو اپنے گھر میں جانور پال کر کے قربانی کرتے ہیں۔ پہلے یہ رواج نہیں تھا، جیسے آج منڈی میں مارکیٹ میں بھیڑ لگ جاتی ہے، عید کے 1 دن 2 دن پہلے جانور خرید کر لائے جاتے ہیں اور کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ ذبح ہو کر چلے گئے۔ لیکن پہلے حکم یہ تھا کہ جانور پہلے سے خریدا ہوا ہو اور اپنے گھر میں پلا ہوا ہو، آپ نے صبح شام اس کو کھلایا ہو اور اس کی تھوڑا سا پرورش کی ہو، نہلایا دھلایا ہو، اسے چرایا ہو آپ نے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ جس وقت اسے ذبح کرنے کے لیے لٹایا جائے درد آپ کو ہونے لگے گا، اس کو میں نے کھلایا تھا، اس کو میں نے پلایا تھا، اس کو کہاں کہاں چرایا تھا۔ یہ پالنے کا جو حکم تھا وہ اس لیے تھا کہ تمہیں احساس تو ہو کہ تم اپنی چیز کو ذبح کر رہے ہو، اپنی پالی ہوئی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر رہے ہو۔ ویسے باہر کی چیز پر جا کر چھری چلا دینے میں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہی قربانی کا تصور اسلام یہ دینا چاہتا ہے کہ تم بکرا کاٹ کر یا بیل کاٹ کر یا بڑے جانور کو ذبح کر کے یہ تصور مت کر لینا کہ تم نے قربانی کر لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ہرگز، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، 17ویں پارے کی آیت، اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز تمہارا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دلوں کی پاکیزہ نیت اللہ تک پہنچتی ہے، تمہارا عمل جو پاکیزہ عمل ہے یہ رب تک پہنچتا ہے۔ گوشت اور خون کا معنی کیا ہے؟ ہم یہاں پر اسی کے لیے اگر قربانی کر رہے ہیں کہ 2-4 ٹکڑے گوشت مل جائے، فضول ہے قربانی۔ قربانی کا جو حکم دیا گیا تھا اس کے کئی مقاصد ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے خود اپنی قربانی دینا بھی سیکھ جاؤ۔ جانور کو ذبح کر کے آپ نے آرام کی نیند لے لی، کبھی اپنی قربانی کا بھی سوچو۔ اپنی قربانیاں یہ ہیں
کہ اپنی خواہشات کو ذبح کرو. آج عید قربان تمہارے ہاں بھی آنے والی ہے, عید الاضحیٰ آنے والی ہے. قربانی تم بھی دینے والے ہو, لیکن اس سے قبل شیطان تمہیں روکے گا, اور اس شیطان کو پہلے ذبح کرو, بکرے بعد میں ذبح کرو. وہ شیطان ہمارے ساتھ ہے, نفس امارہ, ابلیس لعین. اس شیطان کو پہلے ختم کر دینا چاہیے. ہاں, اگر میرے اس بیان کا مقصد کوئی اپنے طور پر لے لے کہ ہم کو شیطان کہا گیا, ان کو شیطان کہا گیا, یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے. اور اپنے لیے جو اچھا سمجھو وہ اپنے لیے تصور کرو. یہاں پر ہر مسلمان کے لیے حکم ہے کہ اپنے نفس امارہ کا ذبح پہلے ہونا چاہیے, تب تم قدرت کی مشاہدات دیکھ سکتے ہو. قربانی کا تصور آیا حضرت. آج بھی میرے عزیزو, بکرا کٹنے کے وقت تم اپنے اندر کی تمام خصلتوں کو یاد کرو کہ میں اپنے نفس امارہ کی بدکاریوں کو بھی ساتھ ذبح کر رہا ہوں, میری برائیوں کو ساتھ ذبح کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, جیسے کہ قرآن میں تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی ہیں, تمہاری نیتیں پہنچتی ہیں. بکرے کا گوشت اور بکرے کا خون اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہاری نیتیں, اور ذبح کرنے کے وقت نیت یہ کی کہ میرے اندر یہ بدکاریاں ہیں, میرے اندر یہ فحاشی ہے, میرے اندر بے عیب جانور کی قربانی کرو تاکہ اچھی سواری تمہارے لیے قیامت کے دن ہو جائے. قربانی کے متعلق کچھ باتیں ہیں جو مجھے آج عرض کرنی تھی, اس لیے میں نے آج اس موضوع پر آپ سے خطاب کیا. بہت سارے لوگ طرح طرح کے افواہیں بھی پھیلاتے ہیں. یہ تو ان غیر مسلموں کے اعتراضات کا میں نے جواب دیا. دنیا بھر میں ہمارے اوپر الزام کہ یہ لاکھوں جانوروں کو ایسی ذبح کر دیتے, کاٹ دیتے ہیں. لیکن میرے عزیزو, یہی وہ دنیا ہے جو ایک طرف تو جانوروں کی حمایت اور محبت کی بات کرتی ہے, اور دوسری طرف ان کے بڑے بڑے ملٹی نیشنل کمپنیاں جانوروں کو بے دریغ ذبح کرتے ہیں, قتل کر رہے ہیں, اور کھانے میں بھی استعمال کر رہے ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں, سارے جانوروں کی کھالیں, لیدر کی بیگ, لیدر کے جوتے, لیدر کے بیلٹ, لیدر کی ٹوپیاں, لیدر کے جاکٹ, سب بنا کر کے دنیا پہن رہی ہے, اور قیمتی چیزوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. ان سے کوئی سوال نہیں کرتا کہ یہ سب چیزیں کہاں سے تم لائے, یہ سب چیزیں تم کہاں سے لائے. کیا بغیر کسی جانور کے ذبح کیے ہوئے اس کی کھال کا استعمال کرتے ہو؟ لیدر کا استعمال تو ساری دنیا بڑے فخر سے کر رہی ہے, حتیٰ کہ گھروں کے استعمال کرنے والے صوفے اور کرسیوں پر تک استعمال ہے, اپنی بیٹھنے والی گاڑیوں میں کار کی سیٹ پر تک استعمال ہے. تمہارے پہننے والے جوتے, تمہارے پہننے والے بیلٹ, تمہارے پہننے والے جاکٹ, سب جگہ تمہارا استعمال ہے. اور صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں صرف مسلمان استعمال کرتے, ساری دنیا لیدر کا استعمال کرتی ہے. یہ لیدر کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ دغلا پن, یہ جو ڈبل رول ہے, ڈبل سٹینڈ, ایک طرف حمایت کی بات کرنا اور دوسری طرف بے دریغ ذبح بھی کرنا, یہ سب چیزیں دنیا کو بیوقوف بنانا اور اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا پھیلانا. لیکن اے مسلمان, ذہن و دماغ میں کسی ایسے ماڈرن کلچر کے ایسا کوئی فریفتہ ہو, اس کی باتوں میں آ کر تم یہ سوچو کہ نہیں اتنے پیسے میں قربانی کے بجائے صدقہ کر دوں, کسی غریب کو دے دوں, ناجائز ہے. تمہارے اوپر سے قربانی کا وجوب ختم نہیں ہوگا, وہ اسی طرح سے باقی رہے گا اور گنہگار بھی رہو گے. اللہ کریم سے زیادہ تم رحم کرنے والے نہیں ہو, اللہ ارحم الراحمین ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے. جب وہ حکم عطا فرما رہا ہے تو کیا تمہارے دل میں اس سے بھی زیادہ رحم ہے؟ تو قربانی کے دنوں میں صرف قربانی ہی ہوگی. اب کچھ جو چیزیں ایسی ہیں پھیلائی گئی, دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, سب کا ماننا عقیدہ ہے. وہ رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی, اور ایک دو نہیں 100 اونٹ آئے تھے, جس میں سے 63 اونٹوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا. 63 اونٹوں کو خود حضور نے ذبح فرمایا, اور اس کے بعد حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, باقی کے اونٹوں کو تم ذبح کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا تھا یہ اپنے حج کے موقع پر. اور اس کے علاوہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 چت کبرے بکرے ذبح کیے تھے. چت کبرے کس کو کہتے ہیں؟ 2 کلر والے, بلیک اینڈ وائٹ جو ہوتے ہیں, ابلق ان کو کہتے ہیں عربی میں. 2 مینڈے ذبح فرمائے, ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربان فرمایا, اور دوسرا پوری امت کی طرف سے قربان فرمایا.
یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اسی لیے تو میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزو، ہمارے امام نے سچ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. قربانی سال میں ایک مرتبہ ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربان کر دیتے اپنے نام سے، وہ تو کیا ہی، لیکن قیامت تک آنے والی اپنی امت کی طرف سے بھی خود اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائے. آج امت یہ پوچھتی ہے میرے عزیزو قربانی کے لیے، 1400 سال پہلے تمہارے رسول نے تمہاری جانب سے قربانی کی، اور اللہ نے جس کو استطاعت دی، جس کو طاقت دی. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اوپر جو قربانی واجب ہے، اپنی قربانی کرو، ساتھ میں ایک اور قربانی میرے مصطفیٰ کی طرف سے کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ ان کے احسان کا بدلہ پوری امت نہیں ادا کر سکتی، لیکن ہم ہدیہ تشکر کے طور پر اپنی طرف سے پیش کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ایک بکرا لے کر کے آتے ہیں، پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی، ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی. میرے عزیزو، بکرا ایک آدمی کی طرف سے ہی قربان ہوگا جو مالک نصاب ہے. گھر میں اگر 4 لوگ مالک نصاب ہیں تو چاروں پر قربانی ہے، شوہر پر بھی، بیوی پر بھی، بیٹے پر بھی، جو مالک نصاب ہے. مالک نصاب کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر کی قیمت ہو، دونوں میں سے کسی ایک کے برابر کی قیمت ہو. اس زمانے میں آپ کیلکولیٹ کر لو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہو سکتی ہے. اتنی اگر تمہارے پاس رقم ہے، اتنی مالیت ہے تمہارے پاس، تو تم مالک نصاب ہو اور تمہارے اوپر قربانی واجب ہے. قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، اور قربانی واجب ہونے کے لیے سال بھر پیسے ہونا ضروری نہیں، قربانی کے دنوں میں اگر وہ مالک نصاب ہوا تب بھی اس پر واجب ہے. زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، قربانی کا حکم الگ ہے. اور پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کیا تو کسی کا بھی نہیں ہوا. اگر 4 لوگ گھر میں رہتے تھے اور چاروں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا اور چاروں کا نام لیا گیا ہے تو کسی کے نام سے قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ پرٹیکولر ایک ہی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. ہاں، بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، وہ اونٹ ہوا یا بیل بھینس، یہ جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور ان میں شریک ہونا جائز ہے. لیکن 7 لوگ جو شریک ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی شرط ہے، کوئی ایک بندہ بھی اس میں غلط عقیدے والا بھی نہ ہو اور گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوا ہو، بلکہ سب قربانی کی نیت سے آئے ہوں تو سب کی قربانی ہوگی. یہ خیال بھی رہے ضروری ہے. اب حالات ایسے آ گئے کہ سب کے لیے ایک بکرا لینا اگر طاقت کے بھر نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو وہ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں جہاں پر یہ قربانیاں ہو رہی ہیں، شریک ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ پروپیگنڈا بھی پھیلایا ہے ہمارے درمیان میں سے کہ بڑے کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اجتماعی قربانیاں، یہ جائز نہیں ہے، آدمی کو اپنی قربانی کے وقت سامنے ہونا ضروری ہے. ایسی باتیں پھیلائی گئی ہیں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ سے، کہا فاطمہ اپنی قربانی کے وقت سامنے رہو، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ